اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جو میٹر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں انتہائی اہم نوعیت کے یہ میٹرز ہیں، اور عوامی حقوق کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ناظرین کرام، ویسے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے، جس کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ مافیاز کا راج ہے اور عوامی حقوق بری طرح پامال ہیں۔ ناظرین کرام، میں عام طور پر چھوٹے ایشوز مگر بڑے اہم ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن ان چھوٹے ایشوز کے ٹریک پر چلتے ہوئے میگا بڑے ایشوز، میگا سکینڈلز بھی موجود ہیں جو میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑا سا انتظار درکار ہے۔ ہم جہاں سے بھی شروع کریں گے، کرپشن کے انبار اور مافیا کا راج آپ کو نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ قومی وسائل پر بھی مافیا کا راج ہے، اشرافیہ کا راج ہے، اور عوامی حقوق نام کی آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اگر کچھ تعمیر و ترقی کا کام ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ وہ انتہائی ایمانداری سے، دیانتداری سے قومی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں، جس کے لیے انہیں بڑی مراد سے نوازا گیا ہے، لگژری گاڑیوں سے نوازا گیا ہے، عالی شان گھروں بنگلوں سے نوازا گیا ہے، اور عالی شان دفاتر سے نوازا گیا ہے۔ مگر انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی تعمیر و ترقی، عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے تعینات کیا گیا تھا، وہ مافیاز کے سہولت کار یا مافیاز کے سرغنے بن کر رہ گئے۔ اس کی ایک مثال نہیں، درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں، اور مکمل ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی انفارمیشنز کے لیے، اس خاکسار نے جو آپ سے مخاطب ہے 2024 کے عام انتخابات میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے حلقہ N47 سے MNA ممبر قومی اسمبلی کے لیے انتخابات کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ تجربات علیحدہ ہیں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ایک علیحدہ ٹریک ہے، وہ ایک علیحدہ دنیا ہے، اس پر پھر کبھی سے ابھی آتے ہیں ہم اپنے چھوٹے مسائل پر جو ایسے چٹکی سے حل ہوتے ہیں، لیکن یہ سر توڑ کوششوں سے بھی حل نہیں ہو رہے۔ میرا ہمیشہ سے المیہ CDA کے 4 سیکشن، سینیٹیشن، انکروچمنٹ، انوائرمنٹ اور BCS کے ساتھ رہا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ان 4 سیکشنز کی بدعنوانیوں کی وجہ سے میرے وفاق کا، میرے اسلام آباد کا حلیہ بگڑ چکا ہے۔ ناظرین کرام،
یہ چہرہ انسان کی شخصیت کا شاہکار ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اگر یہ چہرہ ہی گرد آلود ہو تو پھر باقی سارے تاثرات ڈیمیج پڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے وفاق کا چہرہ ڈیمیج ہے، مسخ شدہ ہے، انکروچمنٹ کی وجہ سے۔ بڑے بڑے پلازوں میں لوگ کروڑوں کا، جہاں پر اربوں کا بزنس کر رہے ہیں، کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر عوامی حقوق کی پامالی کیوں؟ یہ BCS آپ کو بتاتا چلوں ناظرین جو نہیں جانتے، یہ بلڈنگ کنٹرول سیل ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کوئی بھی غیر قانونی تعمیرات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ بدعنوان مافیا، یہ BCS کا بد کردار عملہ موقع پہ کھڑا ہو کر سہولت کاری کا فرض ادا کرتا ہے۔ تو پھر ناظرین کرام معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ مگر ہو سکتے ہیں یہ لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق کا چہرہ نکھر کے سامنے نہ آ جائے۔ اچھا ناظرین، جو انتہائی آج کی اہم بات ہے وہ یہ ہماری روزمرہ کی اشیاء خوردنوش، تازہ سبزیاں، تازہ پھل، پورے اسلام آباد میں مضافات سمیت میں پورے وثوق اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک جگہ پر بھی سرکاری جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق میسر نہیں ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جنگل کا قانون نہیں؟ یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ہمارے بے شمار اعزازی اختیارات حاصل کرنے والے مجسٹریٹ، منظور نظر مجسٹریٹ آپ کو دیکھنے سے نہیں ملیں گے۔ آپ کال کر کے خود تجربہ کر لیں، آپ کی کال کو ایکسیس نہیں ملے گی۔ آپ موقع پر وائلیشنز کی جگہ پر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بعد اگر کسی سرکاری عملے کو طلب کریں گے تو آپ کی معاونت کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کے حقوق کی بحالی کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ اور وفاق جیسے شہر میں، خیر پاکستان بھر میں، راولپنڈی اور اسلام آباد کو ایک اعزازی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام آباد ہمارے ملک کا وفاق ہے، ہمارے ملک کا کیپٹل ہے، اور راولپنڈی اس سے بالکل ایسے جڑواں شہر ہے۔ یہ ایک اعزازی حیثیت ہے راولپنڈی کے لیے۔ راولپنڈی کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، مگر میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ ایک سڑک آپ کراس کریں تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور وہی سڑک کراس کر کے آپ دوسری جانب آ جائیں تو آپ راولپنڈی کی حدود میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر تازہ پھلوں، سبزیوں کے نرخ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ روٹی، نان روٹی جو ہر غریب اور امیر کی ضرورت ہے، اس کے بھی نہ ریٹ برقرار ہیں نہ ویٹ برقرار ہے۔ آپ کو پورے ویٹ کی نہ روٹی ملے گی، نہ پورے ریٹ پر آپ کو روٹی ملے گی۔ تجربہ کر لیں، آپ کھلا ہے، مارکیٹ کھلی ہے، ابھی جائیں۔ ہر نان بھائی نے اپنے اپنے نرخ مقرر کر رکھے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا اسپیشلٹی ہے، مگر ایک نان بھائیوں کا جو اوریجنل مسئلہ ہے اس کی تائید ہمیں کرنی پڑے گی، حکومت کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ جو آٹے کی ایک بوری ہمیں 5500 روپے کی ملتی تھی، وہ ہمیں
10,000 11,000 کی مل رہی ہے تو ہم روٹی اس ریٹ پر بھلا کیسے بیچیں؟ نان بھائیوں کا کہنا ہے، نان بھائیوں کے صدور کا کہنا ہے، ان کی ایسوسی ایشن کے جو کیبنٹ کے نمائندگان ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی حکومتی دانشور ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور ہمیں اس روٹی کا جو ریٹ ہم سے لینا چاہتے ہیں نکال کر دکھائے، ہم ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، ہم ان کو سلیوٹ کریں گے۔ سچی بات ہے ناظرین کرام، 100% نہیں 200% سچی بات ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، عوام کو سستی روٹی، سستے پھل اور اشیاء خوردنوش کی دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے قوانین کا اطلاق کروائے اور تاجران کو فیسیلیٹیٹ کرے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت بے رحمی کے ساتھ آپریشن کرے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے، انکروچمنٹ مافیاز کے، انوائرمنٹ کو خراب کرنے والے مافیاز کے، یہ سرکاری سہولت کار بہترین سہولت کاری کر کے اپنے اہداف پورے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے کیسے میرے حقوق، آپ کے حقوق بحال ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جدوجہد کم از کم، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ سلطان کے کسرے مرمر کا دروازہ آہن بند سہی، اس کو توڑ نہیں سکتے، زنجیر ہی لاؤ کچھ تو کرو۔ اس شعر کے مصداق ناظرین کرام، ہمیں صرف زنجیر ہی لانا پڑے گا، اور زنجیر یہ میری آواز ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ یہ آپ کی آواز زنجیر میں کیسے بنے گی؟ جب آپ میرا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حق کا، میرا نہیں، حق کا ساتھ دیں گے، ان بات کا اعادہ کریں گے جو ہمارے حقوق کے لیے ضروری ہے۔ ہم قوانین کے مطابق حقوق چاہتے ہیں، ہم کوئی ایکسٹرا آرڈینری، کوئی اضافی سہولت کی بات نہیں کرتے۔ جو آئین کے اندر، جو قانون کے اندر عوام کے حقوق موجود ہیں، کم از کم وہ پورے نہیں دے سکتے تو آدھے تو دے دیں۔ ناظرین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور راولپنڈی کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نان بائی ایسوسی ایشن کا ایک باہمی اتحاد کے ساتھ شٹ ڈاؤن ہے۔ وہ برسرے پیکار ہیں حکومت کے خلاف کہ خدا کے لیے ہمیں آٹا سستے نرخوں فراہم کیا جائے، ہماری ایل پی جی مہنگی، ہماری گیس مہنگی، ہماری بجلی مہنگی، ہماری لیبر مہنگی، ہماری دکانوں کے کرائے مہنگے، اور ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر ترس کھائیں۔ ان تمام معاملات کا ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ہمیں کچھ تو سبسڈیز، کچھ تو حکومت کی طرف سے ایسی مراد متعارف کروائی جائے جس سے ہم اپنے سخت محنت شاقہ کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ناظرین، کتنی سچی اور کڑی بات ہے۔ راولپنڈی نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی صاحب اور اسلام آباد کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر جناب سجاد عباسی صاحب، یقین کریں صبح و شام اپنے ایسوسی ایشنز کے ممبران کے دکھ میں گھلے جا رہے ہیں، سڑے جا رہے ہیں۔ وہ کبھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی انتظامیہ کے دہلیز پر قدم بوسی کرتے ہیں، اور کبھی اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کا فرض بنتا ہے، کم از کم آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نان بائی ایسوسی ایشن، ہاں ایک بات ہے، ان مراد کے بعد
ان سہولیات کے بعد، سستے آٹے کی فراہمی کے بعد، اگر کوئی نان بھائی کم ویٹ اور مہنگے ریٹ کے اوپر روٹی بیچتا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے۔ یہ ہیں عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم آج کے اس پروگرام میں زیر باعث لے کر آئے ہیں، لیکن یہ بالکل سب سے چھوٹے، سب سے معمولی مسائل ہیں۔ ناظرین کرام، اگر بڑے مسائل کی طرف ہم چلیں، اس پر بات شروع کریں، تو پھر ہمیں منٹوں پر نہیں گھنٹوں پر پروگرام کا وقت درکار ہے، جو ناممکن ہے۔ لہٰذا اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔